السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم و فراست کے ناظرین، آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، حجاب۔ اب اس کے متعلق ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات ابھرتے ہیں۔ ہماری ینگ جنریشن اور بہت سی ایسی خواتین جو کہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم پر اسلام میں طرح طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں، ہم پر حجاب کرنا، ہم پر پردہ کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ کیا ہم پر ضروری ہے بھی یا نہیں؟ اور ہم پردہ کریں تو کریں کیوں؟ اور جو حجاب پہنتی ہیں ان کا حجاب ہونا چاہیے یا کسی اور طریقے کی چیز ہونی چاہیے؟ آج اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ حجاب کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ حجاب عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ حجبہ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے ڈھانپنے یا چھپانے کی چیز۔ اب اس چیز کو اپنے ذہن نشین رکھیے گا کہ ڈھانپنا اور چھپانا۔ اب ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے میں ایسی خواتین سے گفتگو کروں گی کہ جو حجاب پہنتی ہیں۔ وہ حجاب کو پہنتی ہیں لیکن برائے نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اپنے جسموں کو چھپاؤ، خواتین سے فرمایا ہے۔ تو اب خواتین کیا اپنے آپ کو چھپا رہی ہیں یا اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہیں؟ اب یہاں پر آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ آج کل جو عبایاز آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے جسموں کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ ہمیں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پہنا کیا ہے، اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اس کو ٹائٹ کر کے پہنتی ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ چلیں اب دوسرے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں کیا ہمیں فرمایا جا رہا ہے حجاب کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور میں ارشاد فرماتا ہے، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے سینوں پر دوپٹے ڈال لیا کریں۔ اب اس آیت کو اپنے دل میں اتار لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والی عورتوں سے فرما رہا ہے، ان کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بے پردہ کر کے ظاہر نہ کریں، اور اپنے سینوں پر دوپٹے ڈال لیا کریں، اپنے آپ کو چھپا کر رکھا کریں۔ اب یہاں پر وہی دو گروہ آگے، ایک وہ جو اپنے آپ کو نہ تو چھپاتا ہے اور اس کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھتا ہے، اور ایک وہ جو اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے بھی خود کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور یہ آپ کے طرح طرح کے عبایاز، طرح طرح کے آپ کے اسکارفز کہ کیا کر رہے ہیں، یا آپ کی زینت کو ظاہر کر رہے ہیں، آپ کو زیادہ نمایاں کر رہے ہیں، آپ کو چھپا نہیں رہے۔ اور آپ کے چھوٹے چھوٹے اسٹالر وہ آپ کو چھپا نہیں رہے، وہ آپ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے سینوں پر دوپٹے ڈال لیا کریں، ان کو ننگا نہ چھوڑا کریں۔ اب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں، سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ایمان والیوں سے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا لیں۔ اب حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حدیث مبارکہ جو کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ عورت سراپا پردہ ہے، یعنی عورت بالکل چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا تو مطلب ہی چھپانا ہوا نا، عورت تو کہتے ہی چھپی ہوئی شے کو ہے۔ عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے دیکھ کر للچاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو طرح طرح کے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو بہن نہیں سمجھتے، وہ اس کو بیٹی نہیں سمجھتے، وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں میں نہ جانے کس طرح کی غلاظت لیے اس کو دیکھتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اتنا زبردست انتظام کیا کہ کسی کی نظریں ہم تک پہنچے ہی نہ، کسی کی نظریں ہمیں گندا نہ کر دیں، ہمیں میلا نہ کر دیں۔ لیکن ہم نے کیا کر لیا، ہم نے اس کو یہ سوچ لیا کہ اسلام ہم پر پابندیاں لگاتا ہے۔ جی نہیں، حجاب کا مقصد صرف جسم کو چھپانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک خاتون کی عزت اور وقار کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام ہمیں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کا حکم دیتا ہے جہاں عورتوں کو ان کی ظاہری شکل کے بجائے ان کی صلاحیتوں، اخلاق اور کردار کی بنیاد پر پہچانا جائے۔ اب کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ حجاب پہننے والی خواتین ڈاکٹرز، انجینئرز، بہت سی اساتذہ کرام اور دیگر شعبوں میں بہترین خدمات سر انجام دے رہی ہیں؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ حجاب ان کے راستے میں کس طرح رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ کسی طریقے سے بھی نہیں، بلکہ وہ تو ان کے لیے ایک طاقت بن گیا ہے۔ وہ فریلی اپنے حجاب میں اپنے آپ کو سیکیور کرتی ہیں، ادھر سے ادھر بہت اچھے سے جا رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حجاب عورت پر جبر ہے، جبکہ اللہ نے فرما دیا دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے لیے قرآن میں فرما دیا گیا ہے، سورۃ البقرہ میں ہے کہ دین میں کوئی جبر ہے ہی نہیں، یہ ہم پر جبر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہماری ایک مرضی ہے۔ حجاب ایک عورت کی اپنی مرضی اور ایمان کا اظہار ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے پہنا جاتا ہے، اور جو عورت اسے اپناتی ہے وہ خود کو زیادہ محفوظ اور آزاد محسوس کرتی ہے۔ اب حجاب صرف ایک کپڑا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان، حیا اور عزت کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حجاب کرنے والیوں کا احترام کریں، اور جو ابھی اس پر عمل نہیں کر رہی ان کے لیے دعا کریں۔ امید ہے کہ میری یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے علم کا باعث بنی ہوگی۔ آپ اسے اپنے تک ہی محدود نہ رکھیے گا، بلکہ دوسروں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ اور حجاب پہننے میں کسی قسم کی کوئی آر نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک عزت کی شے ہے، اور اسلام میں کسی قسم کی بھی ہم پر مصیبت کو تھوپا نہیں گیا۔ اسلام نے تو عورت کو جو مقام، جو مرتبہ دیا ہے وہ تو کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ آج ہماری خواتین مغرب کو دیکھ کر تو وہاں کی چیزوں سے انسپائر ہو رہی ہیں اور اس کلچر کو اپنانا چاہتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو تو ابھی علم بھی نہیں کہ اس کلچر کے لوگ کس طرح محسوس کرتے ہیں، ان کی عورتوں کی عزت ہے بھی یا نہیں۔ ایک میں نے واقعہ سنا کہ ایک شخص کسی عالم دین سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ تو اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو بہت چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، ان پر طرح طرح کے ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، آپ ان کو پردہ کرواتے ہیں، بڑی بڑی بوریوں میں ان کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بڑے کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں۔ تو عالم صاحب نے ان سے کہا کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو ملکہ ہے کیا وہ سب کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری ملکہ تو کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی، وہ اگر ہاتھ ملائے گی تو گنے چنے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائے گی، اور وہ بھی دستانے پہن کر۔ آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز میں دیکھ لیں کہ ملکہ برطانیہ جب کسی کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہوتی تو دستانے اس نے پہنے ہوتے تھے، اور ہر کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا جاتا۔ تو پھر عالم صاحب نے کہا کہ آپ کی جو ملکہ ہے وہ تو ہر کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتی، گنے چنے لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے، وہ تو ایک ملکہ ہے۔ ہمارے تو گھر میں، ہمارے مسلمانوں کے تو گھر میں بچی ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ حیثیت رکھتی ہے، وہ کیسے کسی اور غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے گی؟ تو اسلام ہم پر جبر نہیں کرتا، ہمارے لیے آسانیاں اور عزتیں فراہم کرتا ہے۔ اور جو میری بہنیں حجاب پہنتی ہیں وہ بھی خدا را اپنے آپ کو چھپائیں، کہ اللہ نے ہمیں اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا ہے، جسم کو دکھانے کا حکم نہیں دیا۔ تو خدا را اپنے حجاب کو آپ لوگ سمپل رکھیں، اپنے حجاب کو، اپنے عبایا کو بالکل سمپل رکھیں، اور جو آج کل یہ بیلٹ والے عبایا پہنے جاتے ہیں اور کسا جاتا ہے اپنے آپ کو، مہربانی فرمائیں اس طرح کے عبایا نہ پہنیں، اور اپنی عزت کریں اور دوسروں سے کروائیں۔
آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔